السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان دونوں کا متحدہ ایک نام ہے معوذتین۔ اصل میں معوذتین تسنیہ لفظ ہے۔ معوذ کے معنی جس کے ذریعے پناہ طلب کی جائے۔ سورہ ناس میں اور سورہ فلق دونوں میں اعوذ آیا ہے، اور اعوذ کے معنی میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صیغہ واحد متکلم ہے، مادہ اس کا ہے اعوذ کے معنی پناہ چاہنا۔ تو دو ایسی صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگنے کو سکھایا گیا ہے، اسی لیے ان کو معوذتین کہا گیا ہے، اور دونوں کا شان نزول، دونوں کا پس منظر ایک ہی ہے، اس لیے اکثر شارحین نے ان دونوں کی تفسیر کو قدر مشترک لکھا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ اکثریت نسخوں میں آپ دیکھیں گے تو مکہ دکھا دے گا کہ یہ مکی ہے، لیکن جو واقعہ اس میں ہے جادو کا اور یہودیوں کے جادو کرانے کا، تو یہودیوں کی آبادی مدینے میں تھی، مکے میں نہیں تھی، اور جو راوی ہیں ان کا ایمان لانا بھی مدینے میں ثابت ہے۔ خود سورت کا جو مضمون بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، کیونکہ جادو کرنے والے مدینے میں رہنے والے یہودی، جس کنویں میں جادو کے اثرات پائے گئے وہ کنواں خود یہودیوں کا کنواں تھا، جیسا کہ بھی آئے گا۔ اس لیے الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی کی رائے ہے کہ اس کا مدنی ہونا زیادہ راجح ہے، جیسا کہ انہوں نے روایت نقل کی ہے بیہقی کی۔ بیہقی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت دونوں مدنی ہے۔ تو کچھ نسخوں میں مکی لکھا رہے گا اور کچھ صورتوں میں مدنی لکھا رہے گا۔ اس کی تطبیق کی شکل یہ ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سورت پہلے نازل ہو جاتی ہے، پھر بعد میں بطور ریفرنس کے بوقت ضرورت اس کو دوبارہ پیش کیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی ہے حالانکہ نازل پہلے ہو چکی ہے، ایسا بھی امکان ہے، جس طرح سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی۔ تو سورہ ناس اور فلق کے بارے میں اکثر نسخوں میں مکہ لکھا رہے گا، اور قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی لکھتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر یہ مدنی ہے، اور الاتقان میں سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، مولانا محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ تو بہرحال مدنی اور مکی ہونا یہ مضمون سے لوگوں نے اخذ کیا۔ مدنی مکی ہونے کا مزاق کیا ہے؟ اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو مکی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو مدنی۔ اب جادو کا جو واقعہ آپ پر پیش ہوا ہے یہ ہجرت کے بعد ہوا ہے تو مدنی کہلائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو نازل کیا گیا ہے۔ اس صورت کے فضائل اور بہت زیادہ فوائد یہ گفتگو انشاءاللہ آخر میں رہے گی، پہلے ہم لفظوں کو حل کریں گے۔ دونوں صورتوں کے شروع میں لفظ قل آیا ہے، اور قل یہ امر ہے، آرڈر ہے، کہیے۔ گویا اللہ نے نبی سے کہلوایا ہے آپ کہیے قل۔ اور اعوذ یہ دونوں میں مشترک ہے، سورہ فلق میں بھی اعوذ ہے اور یہاں بھی لفظ اعوذ ہے، اور اعوذ کے معنی میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی مجھے آپ کی پناہ چاہیے۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں پناہ میں آیا، یعنی گویا جب اللہ کے حکم سے آپ کہیں گے اعوذ تو گویا اللہ کا حکم پورا کیا اور اللہ نے آپ کو پناہ دے دیا، اس طرح سے آپ کو اللہ کی پناہ مل گئی، کیونکہ آپ کا اعوذ کہنا خدا کے حکم سے۔ ترجمہ اس واسطے کیا ہے؟ کہو میں پناہ میں آیا، یہ لفظ دونوں طرف مشترک۔ سورت کا نام سورہ فلق ہے کیونکہ اب جو لفظ آ رہا ہے برب الفلق، اس فلق سے سورت کا نام ماخوذ ہے سورہ فلق، اور اس میں برب الناس آ رہا ہے، برب الناس آ رہا ہے، اور ناس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ ناس ہے۔ ناس کے معنی لوگ، تو ناس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ ناس، اور وہاں برب الفلق میں فلق آیا، فلق کی مناسبت سے سورہ فلق۔ بقیہ جو لفظ ہے برب یہ دونوں میں مشترک ہے، با اعوذ کے ساتھ بطور صلہ کا استعمال ہوا ہے، اور رب کہتے ہیں عدم سے وجود میں لا کر درجہ کمال تک پہنچانے والی ذات، یہ رب ہے۔ تو آپ کہہ دیجیے میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ فلق اصل میں کہتے ہیں رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کی روشنی لانا، رات کی تاریکی کو چیر کر صبح کی روشنی کو نمودار کرنا، یہ فلق کا ترجمہ ہے۔ اور فلق کا یفلق کہیں بھی آئے گا قرآن کریم میں تو اس کے معنی پھٹنے ہی کے آئیں گے، جیسے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، فالق الحب والنوى، دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا۔ تو لفظ فلق کہیں بھی آئے گا تو پھاڑنے کے معنی میں آئے گا۔ فلق البحر سمندر کو پھاڑنا، فن فلق پھٹ گیا سمندر۔ تو قرآن کریم میں لفظ فلق کہیں بھی استعمال میں آئے گا تو پھاڑ دینے کے معنی میں آئے گا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح سے اللہ نے رات کی اندھیری کو پھاڑ کے صبح کی روشنی کو ظاہر کیا ہے، ایسے ہی تمام بیماریاں، مصیبتیں، آفتیں کافور ہو جائیں گی اور ان کو ختم کر کے آپ کی صحت کو ظاہر کیا جائے گا، یہ اشارہ۔ تو سورہ فلق میں فلق کی مناسبت سے اس کا نام سورہ فلق ہے، اور سورہ ناس میں ناس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ ناس ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سورہ فلق میں دنیا کی آفتوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور سورہ ناس میں اخروی آفتوں سے پناہ طلب کی گئی۔ انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک جو سامنے نظر آتا ہے انسان، اور ایک وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، وہ ہے شیطان۔ انسان سے اگر انسان ہار بھی گیا تو شہید ہو جائے گا،
اور شہادت کا مقام بھی اونچا ہے. جیت گیا تو کامیاب ہوگا اور ہار گیا تو بھی شہید ہوگا, پھر بھی ناکام نہیں ہوگا. لیکن شیطان سے اگر ہار گیا تو دنیا میں بھی ناکام ہوگا, آخرت میں بھی ناکام ہوگا, اور ایسی ناکامی جس کا کوئی حل نہیں. اسی لیے شیطان کے لیے اللہ نے بتایا ہے علاج کہ میری پناہ میں آ جاؤ تو میں ضرر نہیں پہنچا. البتہ انسان سے مقابلہ کرنے کے لیے فرمایا کہ تم صبر کرو, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو, انتقام کی فکر مت کرو, حسن کرم سے اس کو اپنے قریب کرو, تمہارا جو دشمن ہے دوست بن جائے گا. یہ بات آگے آ رہی ہے. انسان کا دشمن جب انسان ہو اور حسن سلوک کیا جائے تو وہ کچھ دن میں دوست بن جاتا ہے. یہ قرآن کے نسخہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزمایا. 3 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے. سورہ اعراف میں تفصیل سے آیا, سورہ نحل میں آیا, سورہ مومنون میں آیا کہ اگر انسانی دشمن ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, دوست بن جائے گا. اور شیطان اگر دشمن ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ, کیونکہ تم اس کو دیکھتے نہیں, وہ تمہیں دیکھتا ہے. تو یہ 2 مضمون سامنے رکھیں آپ. لفظ فلقہ کے معنی پھاڑ دینا, تو رب الفلق کے معنی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کو لانے والے رب کی میں پناہ میں آ جاؤ. جس کی پناہ چاہیے اس کی ایک صفت صرف فالق, فلق پھاڑ دینا. جس کی پناہ طلب کرنا ہے اس کی ایک صفت یہاں بتائی گئی. اور جس چیز سے, جس کے شر سے بچنا ہے وہ کئی ایک ہیں. یعنی مخلوق کا شر, رات کی اندھیری کا شر, گروہوں میں پھونک مارنے والوں کا شر, حسد کرنے والوں کے حسد کا شر. ان تمام کے شرور سے میرا ذات ایک ہے اور صفات اس کی ایک بتائی گئی ہے جس سے پناہ طلب کی جائے, جس کی پناہ چاہیے. لیکن جن شرور سے بچنے کی پناہ طلب کی گئی ہے وہ شرور کئی ہیں. اس کے خلاف جب آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رب کے صفات 3 ذکر کیے گئے, اور جس سے پناہ چاہی گئی ہے, جس کے شر سے بچنے کی فکر کی گئی ہے, وہ صرف شیطان ہے ایک. وہ چاہے شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے. انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں, یہ بات نیچے آ رہی ہے. تو لفظوں کے ساتھ ترجمہ دیکھیں آپ. قل آپ کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آیا برب الفلق, صبح کے رب کی, من شر ما خلق, من کے معنی سے, اور شر کے معنی بدی برائی. شر اردو میں استعمال ہے, شر پھیلانا مطلب برائی پھیلانا. ما خلق جو اس نے پیدا کیا, جو اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق, ان مخلوق کے شر سے میں خالق کی پناہ چاہتا ہوں. اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے 2 قسم کے شر ہیں, ایک براہ راست شر ہے اور ایک شرور کے آثار, اس کے اسباب ہیں. ایک حقیقت میں شر ہے جس میں تکلیف ہو رہی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, فاقہ ہے, کوئی پریشانی ہے, یہ سب انسان کو براہ راست تکلیف دیتی ہے. اور کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو سبب بنتی ہے تکلیف کا, مثلا شرک ہے جہنم کا سبب بنے گا, کفر ہے جہنم کا سبب بنے گا, شیطان کی دوستی ہے جہنم کا سبب بنے گا. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست تکلیف دیں, سر کا درد ہو رہا ہے یہ تکلیف دے جسم کے واسطے, لیکن شیطان کی دوستی تکلیف دے ہے یہ آخرت کے اعتبار سے ہے. تو من شر ما خلق میں دونوں شامل ہیں, مخلوق کے شر سے, کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد جہنم میں میرے ساتھ جائے, اور وہ پوری کوشش کرتا ہے, اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو مخلوق سے شر سے پناہ جب طلب کی گئی تو جو اذیت براہ راست ہو اس سے بھی, اور جو اذیت شیطان کے ذریعے پہنچنے والی ہے شرک کی وجہ سے, اس سے بھی اللہ کی پناہ حاصل ہوگی. اس لیے فرمایا کہ پورے قرآن کریم میں ان 2 صورتوں سے زیادہ تعوذ کے لیے کوئی اور آیت نہیں ہے, بلکہ روایت کرتے ہیں راوی کہ نہ تورات میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ بقیہ قرآن میں ہے, نہ کسی کتاب میں. ان 2 صورتوں سے زیادہ اللہ کی پناہ کو طلب کرنے کے لیے اور کوئی الفاظ آپ کو نہیں ملیں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور غاسق اندھیرے کو بولتے ہیں, اذا وقب جب وہ چھا جائے. وقبہ وقوف سے بنا ہے چھانا, جب رات شروع ہوتی ہے, اندھیرا شروع ہوتا ہے تو ایک دم اندھیرا نہیں ہوتا, بلکہ دھیرے دھیرے بتدریج سیاہی میں شدت آتی ہے. یہ ہے غاسقین کے بعد اذا وقب. اور اندھیری کی بدی سے, اذا وقب جب اندھیرا آ جائے, مطلب رات پوری سمٹ آئے, پوری سیاہی سناٹا وحشت ہولناکی سمٹ آ جائے, اس شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں. تو شر کے معنی بدی پیچھے آ چکا, اور غاسقین کے معنی اندھیری. اذا وقب جب اندھیرا سمٹ کے آ جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے, فی العقد گروہوں میں. شر 3 دفعہ آ چکا تک. اور النفاثات, نفاثہ کے معنی آتے ہیں پھونک مارنا. اگر پھونک مارنے میں تھوک بھی نکلتا ہے تو وہ تفس ہے, اور اگر تھوک نہیں نکلتا ہے صرف ہوا نکلتی ہے تو وہ نفس ہے. تو نفاثات, نفاثہ کے معنی پھونک مارنا, فی العقد گروہوں میں, کیونکہ یہ الف کے ساتھ مؤنث ہے لہذا عورتیں یہاں مراد ہیں. گروہوں میں پھونک مارنے والی عورتیں, عورتوں کی جو گروہوں میں پھونک مارے ان کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا آپ کو, شر غاسقین میں اذا وقب شرط لگا, اندھیرے کے شر سے جب چھا جائے, جب تک نہ چاہے تب تک نہیں. اور ایسے ہی فرمایا حاسد اذا حسد, حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے, جب تک صرف حسد کرنے نہیں لگا بلکہ اس کے اندر حسد کی آگ لگی ہے تب تک تکلیف نہیں, تب تک وہ خود دیتا. جب حسد کرنے لگتا ہے تو آپ کو تکلیف دینا چاہتا. اس لیے فرمایا 2 شرط ہیں, لیکن نفاثات فی العقد میں کوئی شرط نہیں, کیونکہ مطلق گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کا مقصد کیا تھا, آپ کو تکلیف پہنچانا. اب یہاں سے میں روک کر جو پس منظر ہے بتا دوں, پھر لفظوں کے ساتھ آگے چلوں گا. کئی روایتیں ہیں, ان ساری روایتوں کو الگ الگ بیان کرنا مشکل ہے, ان تمام روایتوں کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, بیماری کا اندازہ نہیں تھا بیماری کیا ہے, کیونکہ جادو اسباب طبیعیہ میں سے ایک ایسا سبب ہے کہ جو نظر نہیں آتا. بیمار ہو گیا آدمی, بیماری کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ یہ اسباب طبیعیہ میں سے نظر نہیں آتا مگر اثر ظاہر ہوتا. تو بیماری کیا ہے, کیوں ہے, کس بنا پر ہے, بیماری کے اسباب سمجھ میں نہیں آئے. بعض روایتوں میں ہے کہ 6 مہینے تک آپ پر اثر رہا, لیکن آخر کے 3 دن جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی شدت اختیار کر گیا. شدت اتنی کہ آپ کو لگتا ہے ایسا کہ میں نے کوئی کام کر لیا ہے, حالانکہ نہیں کیا ہوتا. عورتوں کے پاس ملنے گئے, ایسا دل میں آتا خیال مگر نہیں گئے ہوتے. کسی کام کے نہ کرنے پر کرنے کا خیال, اور کرنے کے باوجود نہ کرنے کا خیال, یہ دل میں آنے لگا آخری 3 دنوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رہی. ایک رات آپ سوئے, بی عائشہ فرماتی ہیں, بخاری کی روایت ہے, صحیحین کی روایت ہے, 2 فرشتے آئے, دونوں فرشتوں میں سے ایک پیروں کے پاس کھڑا ہوا, ایک سر کے پاس کھڑا. ایک نے کہا کہ یہ بیمار ہو گئے, دوسرے نے کہا بیماری کیا ہے, تیسرے نے کہا ان پر جادو ہوا. اس طرح آپس میں سوال جواب شروع ہو, اور آپ نیند میں, اور آپ جب نیند میں ہوتے تھے تو آپ کا دل جگتا تھا, صرف آنکھیں سوتی تھی, آپ پوری بات سن رہے. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جادو کس نے کیا, فرمایا لبید بن عاصم کی لڑکیوں نے کیا ہے. جادو کہاں کیا گیا ہے, فرمایا قبیلہ بنی زلیق کا ایک کنواں ہے جس کا نام زروان ہے, اس کنویں میں ایک کنگھی کے دندانے میں, کنگھی جو آدمی بال صاف کرتا ہے اس کنگھی کے دندانے ٹوٹ گئے. اس کی بھی تفصیل لکھی ہے کہ ایک غلام کا لڑکا, ایک یہودی کا لڑکا جو غلام تھا, وہ آپ کی خدمت کرتا تھا, بہت دنوں تک آپ کا وہ خادم رہا. اس لڑکے کو یہودیوں نے مائل کر لیا اور اس سے حضور کے کچھ بال سر کے لے لیا.
اور وہ کنگھی کے دندانے جو ٹوٹے ہوئے تھے ان کو بھی حاصل کر لیا. ان بالوں کو کنگھی کے ساتھ دندانوں میں گرہیں لگا کر کھجور کا جو پھل آتا ہے اس کا جو خوجہ ہوتا ہے اسی شگوفے کے اندر رکھ کر اسی کنویں میں ایک پتھر کے پاس نیچے دبا دیا. یہ بتایا فرشتوں نے. وہ یہودی اور یہودی کا لڑکا جو غلام تھا اس کا کیا قصہ ہو تفصیل یہاں نہیں, اس کا قصہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آئے گا, لیکن اس نے یہ کام کر دیا. جو فرشتے نے بتا دیا تو آپ نے فوراً حضرت علی کو بھیجا, زبیر کو بھیجا, عمار بن یاسر کو بھیجا, یہ صحابہ کرام کو بھیجا, اور بعض باتوں میں خود ساتھ سے بلائے. قبیلہ بنی زریق میں بیر زروان کے پاس پہنچے, اس کا رنگ بالکل ہنا یعنی مہندی کے رنگ میں تھا, اور وہاں جو باغیچہ تھا لکھا ہے کہ ان کے جو پتے تھے, درختوں کے جو سر تھے, ایسا لگتا تھا کہ رؤوس الشیاطین, شیطانوں کے سر. آپ نے پورے کنویں کا پانی نکلوایا, اس کے بعد اس پتھر کو ہٹایا جس پتھر کے نیچے وہ شگوفہ تھا. اس شگوفے کے اندر آپ کے بال, کنگھی کے دندانے اور اس میں 11 گرہیں اور سوئی بھی اس میں لگی ہوئی تھی. یہ تمام تفصیل کئی حدیثوں میں آئی ہے, خصوصاً بخاری کے اندر. وہ نکالنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے. دیکھو اس میں 11 آیتیں ہیں, 5 سورہ فلق میں ہیں اور 6 سورہ ناس میں ہیں, کل 11 آیتیں ہیں, اور وہاں بھی گرہیں 11 تھی. آپ نے ایک ایک آیت کو پڑھنا شروع کیا, گرہیں کھلتی گئی. حدیث میں ایک ایسا آپ چاقو چوبند ہو گئے کہ جیسے کسی نے رسی میں باندھ رکھا تھا اور کھول دیا. اتنا زیادہ صاف ستھرے ہو. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی ہے, نبی پہ جادو کا اثر کیسے ہوا؟ گویا نبوت کا اعلان اور نبوت کا پیغام یہ بھی جادو کا اثر تو نہیں. ایسا نہیں ہے, جادو کا اثر نبی پر ہو سکتا ہے, یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ نبی بھی جسم رکھتے ہیں. اور جیسے آدمی کا آگ سے جلنا یہ طبعی اثر ہے. آپ کے ہاتھ پر آگ رکھی جائے تو ہاتھ جلے گا, طبعی اثر ہے. اس کو بولتے ہیں اسباب طبعیہ. پانی پیئیں گے پیاس بجھے گی, کھانا نہیں کھائیں گے فاقہ کریں گے تو بھوک کی شدت محسوس کریں گے, روزہ رکھیں گے پانی نہیں ملے گا تو پیاس لگے گی. یہ اسباب طبعیہ کہلاتا ہے. یہ اسباب طبعی ہر نبی کے ساتھ ہے, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. ہاں, جو ظالم لوگ تھے جن کا ذکر آیا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں, وہ ظالم کہتے تھے کہ نبی پر جادو کا اثر ہے, یعنی دعوائے نبوت جادو کی بنا پر ہو رہا. ان کو اللہ نے ظالم کہا. آپ پر جادو ہوا اس کا انکار نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں, یہ جادو کی بنا پر دعویٰ نبوت کیا ہے, ان کو قرآن ظالم کہتا ہے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور اس آیت کو پیش کر کے قرآن کہتے ہیں دیکھو نبی پر جادو ہوا ہے کہو گے تو قرآن ظالم کہتا ہے. حالانکہ یہ چکما حقیقت یہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت کا اظہار یہ جادو کی وجہ سے ہے, ان کو قرآن نے ظالم کہا ہے. ورنہ آپ پر جادو کا اثر ہونا یہ منافی نہیں ہے, نبوت کے منافی نہیں. اور جادو ایک طبعی اثر ہے. جادو کی پوری بحث بقرہ میں آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے جادو کا وجود بتایا ہے, یہ لیکن فیصلہ دیا ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, اللہ کے حکم کے بغیر ضرر نہیں پہنچا سکتے. تو یہاں واضح پیغام دیا اللہ نے. اب ان لفظوں کو دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کنویں سے نکلوا کر سخت ہو گئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اب ان کو نام بتایا جائے کہ کن لوگوں نے کیا ہے تاکہ ہم قتل کر دیں. آپ نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ اللہ نے مجھے شفا دیا, میں بری ہو گیا. اب میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے, میرے ذات کی وجہ سے لوگوں میں انتقام کی آگ بڑھ گیا اور لوگوں کا خون لائے گا. آپ نے اپنے ذات کی خاطر انتقام لے لیا. اور وہ شخص کی منافق تھا, ایمان لایا تھا مگر نفاق تھا, وہ محفل میں حاضر بھی ہوتا تھا, لیکن کبھی بھی حضور نے کسی بھی طرز عمل سے ظاہر نہیں کیا کہ یہ آدمی ہے جو میں نفرت کرتا ہوں. کسی کو احساس ہونے نہیں دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل ہے اور حلم ہے, عفو ہے, بردباری ہے. یہاں پر وہی گرہیں مراد ہے, وہی پھونک مارنے والی مراد ہے. کہہ دو میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی, مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کیا, اور اندھیرے کے شر سے جب وہ سمٹ کے آ جائے, اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے, اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. حاسد حسد کرتا ہے تو حسد کا اثر اس پہ خود پڑتا ہے. اب حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور دل میں تڑپنا, یہ کہنا کہ اللہ اس کی نعمت زائل ہو جائے, اس کی نعمت خراب ہو جائے, تباہ ہو جائے, مجھ کو ملے یا نہ ملے مگر اس کے پاس نہ رہے. یہ ہے حاسد. یہ نعمتیں مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ چھین لیجیے. وہ کوڑے کا واقعہ سنایا تھا میں آپ کو. ایک کوڑا تھا, کوڑا کہتے ہیں اس کی پیٹ نکل جائے, پیٹ نکلی ہوئی تھی. اس کو لوگ دیکھ کے ہنستے, پریشان تھا. کسی نے کہا بتا تیری خواہش کیا ہے, کہ تو اچھا ہو جائے یا لوگ تیری طرح ہو جائیں. تو اس نے کہا میں اچھا ہوں یا نہ ہوں, میری خواہش ہے کہ لوگ میری طرح ہو جائیں. کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا فائدہ یہ ہوگا کہ جن آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں نے, ان آنکھوں سے میں ان کو دیکھوں گا. میری اچھی ہو جانا ہو, ان کی بوڑھی ہو جائے. تو یہ حاسد کی فطرت ہوتی ہے. حاسد چاہتا ہے کہ ان کی نعمتیں مجھے ملے یا نہ ملے, ان کے پاس کم سے کم نہ رہے. حاسد حدیث میں آتا ہے ایسا نیکیوں کو ختم کرتا ہے جیسے استورا بالوں کو ختم کرتا ہے. جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے ایسے حاسد کی نعمتیں اور حاسد کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. لکڑیوں کو آگ کیسا کھاتی ہے, چھوڑتی ہے کوئی آگ, سب کھا جاتی ہے. یہ حال حاسد کا ہے. تو حاسد پہلے خود جلتا ہے, اور جب حسد میں بڑھ کر انتقام شروع کرتا ہے تب وہ آگ لگتی ہے محسود کو جس کے ساتھ حسد کیا گیا. اس واسطے کہا اذا حسد, جب وہ حسد کی آگ میں جل کے حسد کرنے لگے تب میں اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. جب تک وہ حسد کرنے لگا تب اثر ظاہر ہوا, ورنہ وہ خود جلتا رہا. حسد کے برخلاف غبطہ ہے, رشک سے کہتے ہیں. رشک جائز ہے. اللہ نے فرماتے ہیں کہ رشک جائز ہے دو آدمیوں پر, ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور دن و رات کام میں, اللہ کے کام میں, خیر کے کام میں خرچ کرتا ہو, یہ رشک کر سکتا ہے کہ اللہ مجھ کو ملتا تو میں بھی کرتا. دوسرے وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اور وہ دن رات قرآن میں لگا ہے, وہ شخص بھی رشک کرنے کے قابل ہے کہ مجھ کو بھی قرآن کی دولت ملتی, میں بھی کام کروں. لا حسد الا فی اثنین, حدیث موجود ہے. تو حسد وہاں لفظ ہے لیکن معنی میں رشک اور غبطہ کے. رشک اور غبطہ کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ ان کو آپ نے دیا ہے ہم کو بھی دے دو, ان کی باقی رکھو ہم کو بھی دے دو اپنے پاس سے, یہ رشک ہے, یہ جائز ہے. اور ہم کو ملے یا نہ ملے ان کی بھی چلی جائے, یہ حسد ہے, یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کو سکھایا ہے. اس کا مطلب نکلا حاسد جب حسد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ جن کو آپ نے دیا ہے مجھ کو پسند نہیں ہے کہ ان کو دیا جائے. اللہ کا فیصلہ ہے مگر اس بندے کو تکلیف ہے. اور جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے وہ گویا اپنے رب پر راضی نہیں ہوتا ہے, اور جو رب پر راضی نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نرضا بالقضاء ایمان کی علامت. صحابہ سے حضور نے پوچھا تم مومن ہو؟ سب خاموش ہو گئے. بڑی زور سے اور بڑی دیر سے ہمت کیا حضرت عمر نے کہا ہاں مومن ہے. کہا تمہاری مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ تمہاری علامت ایمان کو. فرمایا نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء. ہم
شکر کرتے ہیں نعمتوں پر اور صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر اور فیصلے پر اللہ کے راضی ہوتے ہیں. تو راضی ہونا فیصلے پر یہ مومن کا آخری وصف ہے. اور حاسد جو حسد کرتا ہے وہ خدا کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے بلکہ جلتا کڑتا. اس لیے فرمایا کہ مومن سے یہ امید نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کو پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کو صبح شام پڑھنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی تکلیف سے یہ بندہ محفوظ رہے گا. صبح شام کثرت سے پڑھتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ کا آخری وقت ہوا مرض الوفات میں، جب آپ نہیں پڑھتے تھے تو بی بی عائشہ پڑھتی آپ کے ساتھ تھی. بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ میں پڑھتی ضرور سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص، لیکن نبی کے ہاتھوں پر پھونکتی اور پھر نبی کے ہاتھوں کو نبی کے جسم میں پھراتی، کیونکہ میں سوچتی کہ میرے ہاتھ نبی کے ہاتھوں کا بدل نہیں بن سکتے. اس لیے نبی کے ہاتھوں پر دم کرتی اور نبی کے ہاتھوں کو نبی کے جسم پر پھیرتی. نبی کے جسم پر ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرنا آخری وقت میں اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو یہ دونوں صورتیں زبان یاد ہونا چاہیے اور لفظوں کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. جب بندہ سمجھ کر شعوری طور پر پڑھے گا تو اللہ کی پناہ میں آئے گا. دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ہے جو ان شیطانوں کو دیکھ سکتا اور یہ شیطان ہم کو دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے اندرونی حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے تغیر اور تصرف کرنے کی. ہمارا خون جسم میں کہاں جاتا ہے؟ یہ شیطان ان خون کی جگہوں میں، رگوں میں، دلوں میں پہنچ جاتا ہے. اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کی پناہ. آپ کو معلوم ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. رات کے وقت میں آپ کی بیوی صفیہ بنت حیی ملنے آئی. جب ملاقات ہو گئی تو آپ مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے. آخر وقت میں کچھ بات ہوتی ہے نا، جدا ہوتے ہوتے دروازے پہ آپ بات کر رہے تھے. دو صحابی انصاری گزرے، اسید بن حضیر ان میں سے ایک ہے. وہ دو صحابی گزر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ٹھہرو، الا رسلکما، اپنے حال پہ ٹھہر جاؤ، الا رسلکما، اپنے حال پہ ٹھہر جاؤ. اس کے بعد کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں. حضور کا یہ انداز تخاطب ان دونوں صحابیوں پر بہت گرا گزرا. انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، کیا ہم آپ پر شک کر سکتے؟ فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. ان شیطان یجری مجرى الدم. اور اگر تمہارے دل میں نبی کے بارے میں ادنا سا شبہ پیدا ہو جاتا تو ایمان چلا جاتا. تمہارے ایمان کی حفاظت کرنا میرا فریضہ. اس کا مطلب کیا نکلا کہ شیطان کوئی نہ کوئی بہانے انسان کو بدزن کر دیتا، متنفر کر دیتا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کی اتنی قوت ہے کہ رگوں میں پہنچ جائے. اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب موقع آ جائے تو ہمت کا تو وضاحت جب کر دینا چاہیے، جیسا حضور نے کیا صحابہ کے سامنے. اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کتنی قوت دی ہے. اس کا لفظ آ رہا نیچے، الخناس سے بات کروں گا میں کہ خناس کیوں کہتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے کہ ہمارے قلب تک پہنچتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، وساوس ڈال سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے. اس لیے ہمیں جب اللہ کی پناہ میں ہم آئیں گے تو یہ بے بس ہوگا، کچھ نہیں کر سکے گا. ترجمہ پھر سے دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق، کہا تو میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ کے آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور عورتوں کی بدی سے جو گروہ میں پھونک مارے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور بدی سے برا چاہنے والوں کی جب لگے ٹوک لگانے مطلب حسد کرنے لگے. قل اعوذ، کہہ دیجیے میں پناہ میں آیا، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس، وسوسے کے شر سے، الخناس، جو چھپ جائے، الذی یوسوس، جو وسوسات ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. اوپر کے اندر اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی اور پناہ چاہا کئی چیزوں سے، کئی چیزوں کے شر سے. اور نیچے کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں صرف اللہ کی رب الناس ربوبیت ظاہر کی، ملک الناس بادشاہ ظاہر کی، الہ الناس معبودیت ظاہر کی، تین صفتیں بیان کی. لیکن پناہ کس کے شر سے کہا؟ صرف وسوسے کے شر سے. کیوں؟ کیونکہ یہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے جب تک اللہ کی پناہ میں نہ آئے، بے بس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے تو اس صورت میں الناس کا لفظ 5 دفعہ آیا. اس صورت میں جو بار بار الناس کا لفظ آیا ہے، الناس کا لفظ یہ اظہار شان کے لیے ہے. اور بار بار تذکرہ کرنا دعا کے موقع پر برکت کے لیے تکرار کرنا ضروری ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ایک بار ربنا نہیں کہتے، بار بار کہتے ربنا. کیوں؟ تکرار دعا کے موقع پر مستحسن ہے اور پسندیدہ. اور یہاں بھی دعا کروائی جا رہی ہے. اسی واسطے رب کس کا رب؟ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، بار بار ٹکرا رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جب پناہ میں بندہ آ جاتا ہے تو شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، وہاں وہ دخل نہیں دے سکتا. شیطان کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے مچھر آپ کے جسم پر بیٹھتا ہے آہستہ سے خون نکال لیتا ہے. مچھر میں اتنی طاقت ہے، تھوڑی دیر آپ خاموش حرکت نہ کریں تو مچھر خون نکال لیتا. حدیث میں آتا ہے بالکل مچھر کی طرح آپ کے دل پہ نشان رکھ کے بیٹھتا ہے. اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ خناس ہے. خناس کے معنی چھپ جانا. خناس ہے خنوسوں کے معنی چھپ جانا، موقع دکھا بنا گیا. چھاپا مار جو کرتے ہیں نا وہی حساب، موقع دیکھ کے نکلتا، موقع دیکھ کے چھپ جاتا. ہمارے پاس اصول ہے کہیں مارے مت کہیں بھاگے مت، تو انہیں بھاگتا بھی اماتا بھی. جیسے ہی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے یہ بھاگ کے تھکا، اذان پہ بھاگ گیا تھا، واپس آیا تھا، اقامت ہوئی تو بھاگ گیا تھا، پھر واپس آیا، اللہ اکبر کہتے ہی بھاگ گیا تھا، پھر واپس آیا. اب آپ اگر غافل کھڑے ہیں نماز میں، وہاں جا رہے ہیں، کھڑے ہیں جسم سے اور دماغ سے غیر ہیں تو دل پہ اسٹون لگا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد یاد دلاتا ہے نماز کے بعد کہاں جانا ہے، ان سے ملنا ہے، ان کے پاس کیا کرنا ہے. ایسا باتوں بھلا دیتا ہے کہ 2 رکعت ہوئی کتنے رکعت نہیں چلتا. یہ کون کرتا؟ یہ کرتا الخناس. اس شیطان کا نام خناس ہے، نمازوں میں بھی نہیں چھوڑتا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے قلب میں 2 خانے ہیں، ایک میں شیطان رہتا ہے اور ایک میں فرشتہ رہتا ہے. جب ذاکر ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے تو یہ فرشتہ تعاون کرتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان کی تعاون میں ہوتا ہے. جتنے انسان اللہ سے غافل ہیں پوروں کا یاد ہے، کوئی بخشا نہیں، سب کا یاد. اور جب اگر فرشتہ ساتھ نہیں دیا، غفلت بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی غفلت کہ شیطان پکا دوست ہو گیا تو اب مسلط ہو جاتا ہے. اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين. جو غافل ہوتے ہوتے اتنا غافل ہو گیا ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اب وہ ساتھ بن جاتا ہے. ساتھی ہم جو کہتا ہے سنتے ہیں، وہ کہتا ہے ناچو تو ناچتے ہیں، وہ بولتا ہے حرام کھاؤ تو حرام کھاتے ہیں، وہ بولتا ہے جھوٹ بولتے ہیں. وہ جو کرواتا ہے کرتے ہیں. کون؟ انسان کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اور اس سے چھٹکارے کی ایک ہی شکل ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آئے.
قل اعوذ برب الناس، کہا تو میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس اس کے شر سے جو وسوسہ پھیلانے والا، وسواس کے معنی وسوسہ، الخناس جو چھپ جائے، الذی یوسوس جو ڈالتا ہے خیال، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، صدور جمع ہے صدر واحد ہے، لوگوں کے صدر میں، ان لوگوں کے سینوں میں، مراد لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ کہاں سے ہے ڈالنے والا؟ من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور لوگوں میں سے، جن جو نظر نہ آئے، جن کے ذکر کے ساتھ جن کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، جنون کہتے ہیں جو نظر نہ آئے۔ البتہ اگر جن پر پیش آ گیا جنہ تو اس کے معنی ڈھال کیا آتے ہیں، ڈھال جسے روکتا ہے، حدیث آتا ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی انسان کو بچاتا ہے جہنم سے۔ تو اگر جنہ ہے تو نظر نہیں آتا، من الجنتی والناس لوگوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی برائیاں ڈالنے والے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے وہ تو انسان کو نظر آتا ہے، اور یہاں کہا گیا ہے کہ دل میں برے خیالات ڈالتے ہیں انسانوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی۔ جنوں میں سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ برائی کا خیال ڈالتے ہیں، انسانوں میں سے جو ہوتے ہیں وہ کثرت ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، آپ ان کو نظر بھی آتے ہیں، لیکن وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ اشاروں میں کنایوں میں گھما پھرا کے لاتے ہیں۔ کہنا کچھ چاہتے ہیں، بولتے کچھ۔ وہ چاہتی ہے کہ ہماری بات ان کے دل میں آ جائے اور لفظوں میں ہم کو بولنا نہ پڑے، اشارہ کنایا۔ اور بسا اوقات اشارہ کنایا زیادہ بلیغ ہوتا ہے واضح کرنے کے مقابلے، بعض الفاظ ملتے ہیں الکنایۃ ابلغ من التصریح، صراحت کے مقابلے میں کنایا بہت صاف ہوتا، دل میں اتر جاتا ہے، تو اس طرح سے ڈالتے ہیں خیالات۔ تو اتنے تمام شرور سے بچنے کے لیے صرف ایک شکل ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ 5 بار الناس آیا ہے، لکھا ہے لطیفے کے طور پر لکھا ہے کہ الناس اس لیے کہا کہ لوگ 5 قسم کے ہوتے ہیں، 5 قسم کے۔ نمبر 1 برب الناس لوگوں کا رب، یہاں مراد ہے بچہ، الناس لوگ بچہ مراد ہے، کہا کیسے؟ کہا یہاں پر خریدنا ہے رب، رب کا معنی پرورش کرنے والا، اور زیادہ حاجت پرورش کرنے کس کو ہوتی ہے؟ بچے کو ہوتی ہے، تو یہاں بچوں کا رب مراد ہے۔ اس کے بعد کہا ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، اور بادشاہ چاہتا ہے رعایا ہو، رعایا جس پر حکومت کی جائے، اس سے مراد نوجوان ہے، اور خریدنا ہے ملک بادشاہ، بادشاہ کیسے کرے گا جب جوان نہیں رہیں گے تو، جوانوں پر بادشاہ۔ اور تیسرا لفظ ہے الہ الناس لوگوں کا معبود، اس سے مراد بوڑھے لوگ، کیونکہ عبادت کے ساتھ لینا، الہ مانے معبود، جس کی بندگی کی جائے وہ الہ ہے، اور بندگی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ عام طور سے بوڑھے ہوتے ہیں، اب تو کچھ جوان بھی شریف ہو گئے ورنہ اب تک سے بوڑھے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ 3 قسم کے ہو گئے۔ اب چوتھا جو لفظ ہے جس کے دل میں خیال ڈالا جاتا ہے، جس کے دل میں خیال ڈالا جاتا ہے، یعنی خیالات سے پریشان انسان، یہ چوتھا۔ اور 5واں وہ ہے انسان جو خیالات برا ڈالنے والا بنایا گیا ہے۔ یہ 5 قسم کے انسان ہوتے ہیں، اور 5 دفعہ اللہ نے یہاں پر لفظ ناس استعمال کیا ہے۔ ان تمام کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا اللہ نے خود سکھلا دیا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آیا برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس، وسواس اس میں فائل کہا جائے تو حرج نہیں ہے، وسواس کے معنی وسوسہ ڈالنے والا، یعنی الخناس جو ظاہر ہوتا چھپتا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ خناس کہتے ہیں اس کو کہ موقع پر ظاہر ہو اور موقع پہ پیچھے چھپ جائے، اس سے مراد وہ شیطان ہے جو مخصوص شیطان ہے جس کا یہی کام ہے، آدمی کی آنکھوں سے غافل رہتا اور ایسی دعوت دیتا ہے کہ انسان اس کی بات کو مان لے، جو چاہتا ہے وہ کر لے۔ وسوسہ کہتے ہیں مخفی کلام دل میں ڈالنا تاکہ اس کی مرضی والا کام تم قبول کر لو، یہ ہے وسوسہ۔ انسان اس کو روکنے پر قادر نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لو جو وسوسہ دل میں آتا چلا جاتا ہے وہ یہاں مراد نہیں، جو خود سے خیال آتا ہے وہ مراد یہاں پر نہیں، بلکہ وہ وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے اور دل میں جم جاتا ہے اور بندہ عزم کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہاں وہ مراد ہے۔ بقیہ جو خیال خود ہی آیا چلا گیا تو معاف، دل میں بات آئی کچھ دیر تک ادھر ادھر کی بات سے مزہ بھی لیا، یہ حدیث نفس ہے چلی گئی، خاطر ہے یہ بھی چلی گئی، ہم ہے یہ بھی چلی گئی، جب تک عزم کے درجے میں نہ آ جائے تب تک موقع نہیں ہوتا، عزم کے درجے میں اس وقت موقع شروع ہوتا۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے سینوں میں جو خیال ڈالتا ہے، لوگوں کے سینوں میں خیال ڈالتا ہے، چاہے کوئی بھی انسان، ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہے اور وہ خیال ڈالتا ہے۔ صحابہ نے ہمت کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی ہے کہ مجھ کو وہ خیر کی دعوت دیتا ہے، میرے ساتھ رہتے رہتے اب وہ خیر کی دعوت دیتا ہے، وہ جرأت نہیں کرتا ہے شر کی دعوت دینے کی۔ اب سوچو آپ شیطان کس کے ساتھ نہیں ہے؟ ہر ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوشش زیادہ کر رہا ہے، کہیں کوشش کم کر رہا ہے۔ ہمیں آپ کو محسوس کرنا ہے کہ جن کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ ہم آگے بندے میں، اور جن کاموں سے شیطان خوش نہیں ہوتا ہے رحمان خوش ہوتا ہے، سمجھ جاؤ یہاں ہمارا فرشتہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دل پہ ہاتھ رکھ کر تجزیہ کر لیں۔ اور یہ میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ مفسرین کی باتوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، کئی حدیثیں پیش کی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ بھی دشمن تھے، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ہر نبی کے واسطے دشمن بنایا ہم نے، عدوًا دشمن، من الجن والانس انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی۔ اب جو لبید بن عاصم نے نبی پر جادو کروایا، یہ نبی کی محفل میں تھا، منافق تھا، اب مجھے بتائیے کہ انسانوں میں سے تھا یہ مگر کام ہو سکیا؟ ایسا ہی کرتے ہیں لوگ، برائیوں کا کام سکھاتے ہیں۔ تو انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ شیطانوں میں سے جو ہے وہ تو نظر نہیں آتا، اس کا علاج ہے اللہ کی پناہ، لیکن جو انسانوں میں سے ہے ان کی باتوں میں ہمیں غور کر کے سمجھ آنا چاہیے۔ اب آخری جو لفظ ہے من الجنۃ والناس، کہ وہ خیال ڈالنے والا جنوں میں سے ہے یا آدمیوں میں سے ہے، ان تمام کے ہمیں پناہ چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو ایک محفوظ قلعہ میں آ گیا، اس قلعہ میں وہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آیت الکرسی کی بات میں نے سنایا تھا آپ کو، یہی مضمون سورہ اخلاص میں بھی آیا، یہی مضمون یہاں بھی آیا کہ اگر صبح شام بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے تو شیطان کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ان سے زیادہ مفید لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اللہ کی سفارش کیسے کیسے لفظ کی ہے؟ اللہ کو رب کہا، اللہ کو ملک کہا، اللہ کو الہ کہا، معبود کہا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو بڑھا کر کے پیش کرنے کا حکم اللہ نے خود دیا ہے تاکہ بندے کی پناہ یقینی طور پر مل جائے۔
کیوں کہا؟ رب الناس، ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہمیں آپ پال کے بڑا کریں، اور شیطان کے شر سے اگر ہم نہیں بچیں گے تو ہمارا پلنا بڑھنا سب مخدوش ہو جائے گا. تو رب کا واسطہ دیا، ربوبیت کا صفت کا اظہار کیا. اور ملک الناس کا کہا بادشاہ رعایا کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اگر رعایا ہلاک ہو گئی تو بادشاہ کس پہ ہوگی؟ آپ کے بادشاہ اور ملک ہونے کا تقاضا ہے کہ ہماری آپ رعایا کیجیے. پھر الہ الناس کا معبود، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جہاں ہم عاجزی کرتے ہیں، تذلل کرتے ہیں، الہ اور معبود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کی بندگی میں لگا ہے اس کا تحفظ کیا جائے، ورنہ بندگی کیسے کریں گے؟ ان صفتوں کو دنیا میں آپ تلاش کر لیں، کوئی پناہ گاہ آپ کو ان لفظوں کے ساتھ موصوف نہیں ملے گی. اگر کوئی رب بننا چاہے تو نہیں بن سکتا. ہاں اضافت سے رب البیت گھر کا مالک، رب الابل گھوڑے کا مالک، رب البیت گھر کا مالک اضافت سے بن سکتا ہے. مطلق رب الناس کوئی نہیں بن سکتا. ایسے ہی ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا بادشاہ بہت ہے، لیکن وہ بادشاہ بھی ہو اور رب بھی ہو نہیں ہو سکتا. وہ ملک الناس بھی ہو اور الہ الناس بھی ہو، لوگوں کا بادشاہ بھی ہو اور لوگوں کا معبود بھی ہو، کون ہو سکتا ہے؟ تو ان صفتوں کو جمع کیا ہے جو کسی بھی مخلوق پر صادق نہیں آ سکتی. بہرحال اللہ کی وہ صفتیں پکارتا ہے بندہ کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے. ہاں الہ کہہ کر تاکہ وہ اپنے عابد کا خیال کرے، ملک کہہ کر تاکہ وہ رعایا کا خیال کرے، رب کہہ کر تاکہ وہ مربوط کا خیال کرے. اللہ کو سکھاتے ہیں، اور جب بندہ ان لفظوں سے اللہ کو پکارتا ہے تو پناہ میں آ جاتا ہے. اب کسی کو دخل دینے کی گنجائش نہیں. اب آخری بات رہ جاتی ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ سے کلام پاک کو شروع کیا ہے اور ختم کیا ہے سورہ فلق اور ناس پر. اور سورہ فاتحہ میں سکھلایا تھا اللہ کی حمد و ثنا، اور کہا صراط مستقیم کی طرف کرو، اور جو راستہ گمراہیوں کا ہے، بھٹکے ہوئوں کا ہے، ان سے بچا لو، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بتا دو. یہ سورہ فاتحہ میں سکھلایا تھا اللہ نے. اب ان تمام شرور و آفات سے بچانے کے لیے سورہ فلق میں طاغوت سکھلایا، اور جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جن کے شر سے بچنا ہے، صراط مستقیم پر چل کر جنت تک پہنچنے کے لیے اس کے وسوسہ سے بچنے کے واسطے سورہ ناس میں طاغوت سکھلایا. تو گویا شروع کیا حمد و ثنا سے صراط مستقیم کی طرف سے، اور ختم کیا اپنی پناہ میں لینے کے واسطے سے کہ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آئے گا تو شیطان کا وہاں کوئی گزر نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے اس سورت کو مکمل کیا ہے، سورہ ناس پر ختم کیا ہے. اور یہ سورت ختم کرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھ لیا جائے تاکہ ارادہ ظاہر ہو. یہ حال مرتحل کہلاتا ہے، ختم کرتے ہی شروع کرتا، ختم کرتے ہی شروع کرتا. یعنی ختم کا مطلب نہیں کہ ختم نہیں، ختم کے معنی مکمل. تو ختم کرنا اور شروع کرنا، اس کو حال مرتحل کہا اللہ نے. یعنی بندہ اللہ کے کلام سے اتنا زیادہ فیضیاب ہوتا ہے کہ ختم کر کے تھکتا نہیں، پھر شروع کرتا ہے، نہیں جان ڈال دیتا. اس واسطے مسنون یہ ہے کہ سورہ ناس کے بعد اللہ کلام پاک ختم کر کے اٹھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے اور سورہ بقرہ کی 3 آیتیں کم سے کم مفلحون تک پڑھ لے. یہ حکم دیا گیا ہے. تو سورہ ناس اور فلق کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں دنیاوی چیزوں کے شرور و آفات سے پناہ چاہی گئی ہے، اور سورہ ناس میں اخروی چیزوں سے. کبھی انسان کے واسطے براہ راست شر ہوتا ہے اور کبھی شر کا سبب بنتا ہے. یہ وسوسہ جو ہے شر کا سبب بنتا ہے. اور آخری چیز بہت اہم یہ ہے کہ دنیا میں انسان سے انسان اگر شکست کھا جائے تب بھی شہید ہو کر کامیاب ہوگا، ہارا بھی تو جیتا. لیکن اگر شیطان کے وسوسے سے مغلوب ہو گیا تو یہ ہمیشہ کے جہنم میں پھیل جائے گا. اس لیے شیطان سے مقابلہ کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آنے کی. صبح شام اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے بچوں پر پھونکیں. اب اس پھونکنے سے کیا کیا جواز پیدا ہوتا ہے، کیا جھاڑ پھونک کا دروازہ کھلتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہوں پر پھونک مارا، گروہوں پر پھونک مارنے سے اثرات ختم ہو گئے. تو پھونکنا تو درست ہے، یہ ثابت ہے، پھونکنا درست اور ثابت ہے. البتہ لکھ کر دینے میں دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں. تفسیر قرطبی میں سورہ بنی اسرائیل کی روایت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس کے تحت دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں. جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جن بچوں کو بولنا نہیں آتا ان کو لکھ کر دیا جا سکتا ہے، اور جن کو بولنا آتا ہے ان کے واسطے حکم یہ ہے کہ ان پر دم کیا جائے اور ان کو پڑھنے کی ترغیب دی جائے. اب رہا سوال اسی کو دھندا بنا لینا، یہ سب گفتگو یہاں کرنے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آئے گی. دعا کر لیجیے. الحمدللہ.